اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے، آداب۔ چلیے آپ کی تیاری میں ہم تھوڑا سا ریویژن کروا دیتے ہیں خط اور درخواست، ٹھیک ہے۔ خطوط نویسی یعنی کہ لیٹر رائٹنگ، یہ بھی آپ کے پیپر میں ضرور آئے گا، تو ہم اسے دہرا لیتے ہیں۔ جب انسان اپنے کسی دوست، احباب، بہن، بھائی یا والدین وغیرہ سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے دل کی بات تحریر کرتا ہے یعنی لکھتا ہے، نیز جس کو یہ خط لکھا جاتا ہے پھر وہ شخص اس کا جواب دیتا ہے، اس کو خط و کتابت کہتے ہیں۔ خط لکھنے والا کاتب اور جس کو لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں اور جس کو لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ اچھے خط کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، خط لکھتے وقت ہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو ہم وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو ہم گفتگو کے دوران بولتے ہیں۔ نمبر 2، تحریر میں بناوٹی زبان کا استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 3، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے مرتبے کا خیال رکھنا ضروری ہے، مطلب وہ جیسے ایج میں ہم سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اس طرح ہمیں خط لکھنا چاہیے۔ نمبر 4، خط میں صرف وہی باتیں بیان کی جائیں جو ضروری ہوں، بیکار باتوں سے گریز کیا جائے یعنی اوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہ لکھا جائے، بیکار باتوں سے خط کو بھرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، خط لکھتے وقت صفائی اور خوش خطی کا دھیان رکھا جائے، مطلب ہماری رائٹنگ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اچھا لگے، گڈ ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا چاہیے۔ نمبر 6، خط پر پتہ صاف اور خوش خط لکھا جائے۔ نمبر 7، خط میں پتے کے ساتھ پن کوڈ نمبر بھی ڈال دینا چاہیے، اس سے خط جلدی پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 8، خط میں اپنی بڑائی اور تکبر کی باتیں لکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ یہ تو خیر پہلے زمانے کی باتیں ہو گئیں، لیکن تب بھی خط تو آپ کو ابھی بھی لکھنا ہے، پریکٹس ابھی بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے بیٹے کا خط والد کے نام۔ سب سے پہلے ہم لوگ دائیں ہاتھ کی طرف جن کو ہمیں لکھنا ہے وہ لکھیں گے محترم جناب والد صاحب، ٹھیک ہے۔ رائٹ ہینڈ کی طرف ہمیں جس کو لکھنا ہے وہ لکھیں گے، پھر بالکل اس کے سامنے ہمیں تاریخ لکھنی ہے، جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر آج 6 مارچ ہے تو 6 مارچ 2026 لکھ لیجئے۔ اب دوسری لائن میں ہم لکھیں گے السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے جہاں سے پیرا شروع کرنا ہے وہاں تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے لکھیں گے ابھی کچھ وقت پہلے ہی آپ کا خط ملا، خط پا کر بے حد خوش ہوں۔ گڈو کی بابت آپ نے لکھا ہے کہ وہ دہلی کی ایک عدالت میں وکالت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی رات کو آل انڈیا ریڈیو میں خبریں بھی پڑھتا ہے، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوں، آپ سب لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، انشاءاللہ وقت نکال کر جلد ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ والدہ کی طبیعت کیسی ہے، اس کے علاوہ نسرین، شاہین اور منا کیسے ہیں، تفصیل سے لکھیں۔ یہاں پر بھی سب خیریت ہے، راغب اور اس کی والدہ گھر کے سبھی افراد کو یاد کرتے ہیں، سب کی جانب سے افراد خانہ کو سلام عرض ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ خط مکمل ہو گیا۔ اب جیسے شروع تو ہم نے رائٹ ہینڈ سے کیا تھا، اب ختم جو ہے ہم لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کا پیٹرن ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ لاسٹ میں لکھیں گے والسلام آپ کا بیٹا بدر، ٹھیک ہے۔ بس اس کے بھی مارکس ملتے ہیں کہ آپ نے شروع میں کیسے لکھا ہے، آخر میں کیسے لکھا ہے اور بیچ میں خط میں کیسی لائنیں لکھی ہیں۔ جو موضوع مطلب لکھا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ لائنیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی۔ اب آگے ہے مثال کے طور پر بڑے بھائی کا خط چھوٹی بہن کے نام، بالکل اسی طرح، کیونکہ یہ ایک ذاتی خط ہے، پرسنل خط ہے، تو لکھیں گے بہن پروین، سامنے لکھیں گے ڈیٹ، جو بھی آپ ڈیٹ لکھنا چاہیں، پھر تھوڑا سا گیپ کر کے لکھیں گے سلام مسنون، اور یہ ایکسکلیمیشن مارک بھی لگا سکتے ہیں۔ ابھی ابھی تمہارا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی، چند روز پہلے شعیب بھی میرٹھ آیا تھا، یہاں قیام کے دوران میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا، میں نے اس کو شہر بھر میں کئی جگہ گھمایا، اس نے تمہارے لیے کچھ سامان بھی بازار سے خریدا ہے، اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میرٹھ جا چکا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اسے کئی روز مراد آباد میں گزارنے ہیں، تب جا کر ٹانڈا پہنچے گا۔ ہمارے گھر پر سبھی خیریت سے ہیں اور سبھی لوگ تمہیں اور تمہارے افراد خانہ کو یاد کرتے ہیں،
ہماری جانب سے سبھی کو سلام عرض، وسلام تمہارا بڑا بھائی ظفر۔ بالکل سیم ٹو سیم ویسی ہے جیسے ہم نے پہلا خط دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بڑے بھائی کا خط چھوٹے بھائی کے نام۔ اب جیسا جیسا جو مرتبہ ہو، جو رشتہ ہو، اسی حساب سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو لکھنا ہے پیارے بھائی اطہر سعید، سامنے ہم نے ڈیٹ لکھ دی ہے، اور پھر لکھا السلام علیکم ایکسکلیمیشن مارک۔ یہ تھوڑا سا پرنٹ صحیح نہیں ہے لیکن اس میں اسی طرح لکھنا ہے۔ کل تمہارا خط ملا تھا، پڑھ کر حالات کا علم ہوا، تم آل انڈیا ریڈیو، زی اسلام ٹی وی اور دوسرے کئی چینلوں پر اینکر کی حیثیت سے پروگرام کرتے ہو، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس سے قبل تم شارجہ میں بھی اردو نیوز ریڈر کی حیثیت سے کام کر چکے ہو، یہ جان کر تو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ میں اور آقا شمیم دہلی آئیں گے، وہ زی نیٹ ورک کا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہاری بھابھی اور عاقب تمہیں یاد کرتے ہیں اور تمہیں میرٹھ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بقیہ سب خیریت ہے، بقیہ کا مطلب ہے باقی سب، سبھی متعلقین یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہیں کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ خدا حافظ، تمہارا بڑا بھائی ظفر سعید، ٹھیک ہے۔ والسلام بھی لکھ سکتے ہیں، خدا حافظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں چھوٹے بھائی کو لکھا ہے تو پیارے بھائی لکھا ہے، اب بڑے کو لکھتے ہیں جیسے تو محترم لکھ دیتے ہیں، محترم والد صاحب، چچا جان، یا جن کو بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آداب بھی لکھ سکتے ہیں، سلام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خط دعوت نامہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے نام لکھا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ میں دائیں طرف، جناب شاکر کاظمی صاحب۔ پھر ہم لکھیں گے ایڈریس ان کے گھر کا جن کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے 224 فیض باغ مراد آباد، اور کوما اور فل اسٹاپ بیچ میں لگانا ہے ایڈریس میں۔ پھر لکھنا ہے محترم، کوما 26 فروری 2013 نہیں لکھے گا، یہ آپ جو ڈیٹ چل رہی ہے وہ لکھ دیجیے گا۔ بروز جمعہ میرے بیٹے کا عقد مسنون فیاض احمد خان صاحب کی بیٹی ریحانہ خان کے ساتھ ہونا طے پایا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ تاریخ مقررہ پر شرکت فرما کر دولہا اور دلہن کو اپنی دعاؤں اور شفقتوں سے شاد کام کریں۔ آپ کا خیر اندیش، خیر اندیش کا مطلب ہوتا ہے اچھا چاہنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہ جو دعوت نامہ ہے اس میں کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، جیسے کہ پاس ہونے کی پارٹی پر بلانا ہے، یا پھر قرآن ختم ہو رہا ہے میرے چھوٹے بھائی کا، کچھ بھی اس طرح کا جو بھی آئے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو اپنی لائنیں چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ لکھنا ہے کہ ہمارے گھر یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ تقریب ہو رہی ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ آ کر دعاؤں سے نوازیں۔ آخر میں ہم لکھ دیں گے نام، جو بھی نام ہو، فرضی نام لکھ سکتے ہیں، الطاف قریشی، اور یہ لکھا ہوا ہے ایڈریس جو مطلب انوائٹ کر رہا ہے اس کا ایڈریس 48 خیر نگر میرٹھ 2۔ اب ہے دوست کے نام خط، یہ سارے جو ہے بس سیمپل کے طور پر ہیں، ان میں سے کبھی ایسے بھی آ جاتے ہیں اور کبھی تھوڑے بہت چینج ہو کے آتے ہیں۔ عزیز دوست شاکر، جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا ڈیئر، اس طرح اردو میں ہم عزیز لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عزیز دوست شاکر، پھر ہم ڈیٹ لکھیں گے اور پھر لکھیں گے السلام علیکم، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا، یعنی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی ابھی آپ کا خط ملا، خط پڑھ کر بےحد خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں نمایاں کامیابی عطا فرمائی۔ سائنس میں آپ کے 90% یعنی 90% نمبر دیکھ کر تو طبیعت اور بھی خوش ہوئی، کیونکہ سائنس اس دور کا ایک اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آنے والے درجات کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ پاس ہونے کی خوشی میں میری طرف سے بہت بہت مبارکباد قبول فرمائیں۔ یہ دوست کے نام خط ہے مبارکباد دینے کے لیے اچھے نمبر لانے پر، ٹھیک ہے۔ آپ کا دوست شکیل احمد، یہ ہو گیا آپ کا خوشی کا خط، مطلب مبارکباد دینے کا۔ اور ایک ٹاپک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ICSE اردو کے بورڈ کے پیپر میں یہ دکھا ہے کہ آپ کی بہن کے نمبر کم آئے ہیں تو آپ اس کو خط لکھ کر تسلی دیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں ان باتوں کو چینج کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لکھا، شروع میں لکھیں گے بہن کے نام خط، اس کو ہم چینج کر دیں گے، عزیز دوست شاکر کے بجائے لکھ دیجئے پیاری بہن سعدیہ، ہے نا۔ پھر لکھ دیں السلام علیکم کے بجائے لکھ دیں ڈھیروں دعائیں، چھوٹوں کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یا سلام بھی لکھ سکتے ہیں، دعائیں بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈیٹ وغیرہ سب ایسے ہی لکھیں گے۔ اور پھر لکھیں کہ کل والد صاحب کا خط مجھے ملا اور آپ سب کی خیریت پتہ چلی، اور خیریت معلوم ہو کے دل کو اطمینان ہوا، میں بھی یہاں پر خیریت سے ہوں، اور آپ کے امتحان میں نمبر کم آنے پر آپ بہت زیادہ اداس ہیں، یہ بات مجھے والد صاحب سے پتہ چلی ہے،
تو میری پیاری بہن، ایک بار اگر تمہارے نمبر کم آ گئے تو اس بات پر رنجیدہ بالکل مت ہو، اور جو ہے یہ دیکھو کہ تمہاری غلطی کہاں پر رہی. ہو سکتا ہے کہ تم نے اسکول میں تمہاری حاضری صحیح نہ ہو، یا تمہارا اسکول کا کام پورا نہ ہو. جو بھی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور آپ محنت کرو گی تو آپ کو اس کا ضرور پھل ملے گا. اور ایک بار جو ہے اگر انسان ناکام ہو جائے تو اس کے غم میں اسے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دوبارہ اپنا حوصلہ صحیح کر کے دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے اور دوبارہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. اور ایسی لکھ دیں کہ مجھے تم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور تم تو بہت ذہین ہو ماشاءاللہ سے. شروع سے آپ کے تمہارے جس طرح بھی آپ کا بانڈ ہو اپنی بہن کے ساتھ، آپ یا تم کر کے، کہ شروع سے آپ بہت محنتی اور ذہین رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی حالات کی وجہ سے آپ کے نمبر کم آئے ہوں، تو آپ کر سکتی ہے. یو کین ڈو اٹ، جیسے کہتے ہیں نا، کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور آپ کہہ دیں کہ جس مضمون میں کم نمبر آئے ہیں اس میں آپ کی بار اور زیادہ محنت کرنا، اس میں اور زیادہ ٹائم لگانا، اپنا اچھا سا ٹائم ٹیبل بنانا، اور جو ہے دیکھنا کہ میرا وقت کہاں پر ضائع ہوا ہے. اس طرح آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اپنی کمزوریوں پر قابو پا لو گی، اور مجھے اس بات کی قوی امید ہے. ٹھیک ہے، آخر میں لکھ دیجئے آپ کی بڑی بہن یا آپ کا بڑا بھائی، اور آخر میں نام لکھ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا کہ بہن کو تسلی دینا خط کے ذریعے اگر اس کے امتحان میں نمبر کم آئے ہیں. آگے ہے بڑی بہن کو خط، پیاری باجی. آگے ڈیٹ لکھیں گے، پھر لکھیں گے السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آپ کا خلوص نامہ موصول ہوا. خلوص نامہ کا مطلب ہے محبت بھرا خط. یاد آوری کے لیے شکریہ، یعنی یاد کرنے کے لیے شکریہ. آپ نے ہم لوگوں کو مراد آباد کی نمائش دیکھنے کے لیے بلایا ہے. اگر اسکول سے بچوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور آئیں گے. باقی سب خیریت ہے. گھر کے سبھی افراد خاص کر والد صاحب آپ کو اور بچوں کو بہت یاد کرتے ہیں. سبھی کی جانب سے سلام عرض. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آگرہ میں ہیں، آگرہ میں کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے، یا آپ علی گڑھ میں ہیں، علی گڑھ میں نمائش ہو رہی ہے، یا دہلی میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے جو آپ کو جو ہے دہلی کا کوئی خاص ایونٹ دیکھنے کے لیے، جیسے ٹریڈ فیئر ہے، کچھ دیکھنے کے لیے بلا رہا ہے، تو آپ اس کو اسی بات کو بدل کے لکھ سکتے ہیں کہ ہاں اگر ہمارے بچوں کی چھٹیاں ہوئیں اور موقع ہوا تو ہم ضرور ملنے بھی آئیں گے اور آپ کے ساتھ گھومنے بھی جائیں گے. آخر میں لکھنا ہے یہی کہ آپ کی چھوٹی بہن، جو بھی کوئی فرضی نام، نسرین فاطمہ. ٹھیک ہے، فیس معافی کے لیے درخواست، یہ تو ہم بچپن سے لکھتے آ رہے ہیں، بہت آسان ہے یہ. محترم پرنسپل صاحب، پھر لکھیں گے انجمن اسلام ہائی اسکول کوما اور بمبئی یا ممبئی، اور یہ سامنے ہمیں ڈیٹ بھی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، پھر لکھنا ہے جناب عالی. اگر پرنسپل ہوں تو لکھیں گے محترم پرنسپل صاحب اور جناب عالی، اور اگر ہماری پرنسپل صاحبہ ہیں، فیمیل ہیں کوئی، تو پھر لکھیں گے پرنسپل صاحبہ. اس کو ہم چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور جناب عالیہ لکھیں گے. اس میں بے کے اندر ہے لگا دیں گے، اور عالیہ میں بھی یہ اور ہے لگا دیں گے جوڑ کے. عرض خدمت یہ ہے کہ میرے والد صاحب ایک دکان پر ملازمت کرتے ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہے، جس کے سبب گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے. میرے والد صاحب کی آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے جس سے وہ میری فیس دے سکیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری فیس معافی کا حکم دیں جس سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. آگے یہ لکھا ہوا ہے آپ کا فرما بردار شعیب اختر، طالب علم، 9ویں جماعت. ٹھیک ہے، ابھی تک تو ہم ویسے خط لکھ رہے تھے، اس میں خالی نام لکھ رہے تھے، اب آپ کو اس میں کلاس بھی لکھنی ہے. آگے ہے ہیڈ ماسٹر کو درخواست. یہ ہے آپ کی وہی چھٹی کی درخواست جو ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگ بہت بار لکھ چکے ہوں گے. جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، آگے ڈیٹ لکھیں گے اسلامیہ انٹر کالج میرٹھ. محترم السلام علیکم، امید ہے آپ کا مزاج گرامی بخیر ہوگا. کل اچانک مجھے بخار ہو گیا جس کی وجہ سے طبیعت بہت خراب ہے. ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ہے جس پر انہوں نے کچھ دوائیں دکھانے کے لیے تجویز کی ہیں. ٹھیک ہے، تجویز کی ہیں یعنی سجیسٹ کی ہیں، بتائی ہیں، اور کم سے کم 5 دن آرام کرنے کو کہا ہے. لہٰذا آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ مجھے 7 دن کی چھٹی دینے کی زحمت گوارا کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. وسلام، طالب دعا محمد ساجد. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ بھی لکھنی چاہیے، کلاس بھی لکھنی چاہیے کہ آپ کون سی کلاس کے طالب علم ہیں.
یہ ہو گیا آپ کا اس کا اپلیکیشن فار سک لیو جو ہوتی ہے کہ بیماری کی درخواست. کیونکہ کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اسکول سے غیر حاضر ہو گئے، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اس سے ہمیں انفارم کرنا چاہیے. اور چھوٹی کلاسوں سے جب ہم یہ کرتے ہیں تو آگے تک پھر ہماری یہ سب باتیں کام آتی ہیں. اسکول چھوڑنے پر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے درخواست. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی چیز ہے. بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اسلامیہ انٹر کالج کانپور. محترم، سلام مسنون. عرض خدمت یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا تبادلہ یعنی کہ ٹرانسفر کانپور سے بجنور کے لیے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب لوگ بجنور جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ مجھے میرا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ بنا کر دیں، جس سے مجھے بجنور کے اسکول میں داخلہ لینے میں آسانی ہو جائے. میں نے اسکول فیس ادا کر دی ہے. پھر یہاں پر آئے گا آپ کا فرما بردار وسیم اکرم، اور جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا فرما بردار، اسی لائن میں آپ ڈیٹ ڈال دیجئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھنا ہے متعلم کا مطلب ہے مطلب پڑھنے والا یا طالب علم. درجہ دہم، دہم کا مطلب ہوتا ہے 10th، اور یہ بے کا مطلب سیکشن. ٹھیک ہے، یہ تو بس ایسی فرضی نام کچھ بھی لکھے جا سکتے ہیں. آگے سپلائی افسر کو درخواست. بچوں آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہمیں یہ پورا آج کمپلیٹ کرنا ہے، ایک ہی شارٹ میں ہم سارا یہ ریویژن ورک کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. بخدمت جناب ضلع سپلائی آفیسر. بخدمت جناب کے آگے ڈیٹ ڈال دیجئے. پھر جن کو ہم لکھ رہے ہیں وہ لکھ دیا ہے ہم نے. جگہ کا نام لکھ دیا مراد آباد. جناب عالی، عرض یہ ہے کہ آنے والے ماہ کی 12 تاریخ کو میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے 50 کلو چینی درکار ہے. جناب سے درخواست ہے کہ مجھے چینی حاصل کرنے کے لیے پرمٹ جاری کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. کیونکہ یہ ہم سپلائی افسر کو درخواست لکھ رہے ہیں تو ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2-3 لائنوں میں لکھ دیں گے. ملتمس، ملتمس کا مطلب ہے جو التماس کر رہا ہے، جو ریکویسٹ کر رہا ہے. آگے نام اور جگہ کا نام. ٹھیک ہے. مغل پورہ مراد آباد. میئر کے نام درخواست. جی یہ ہمارے سامنے ہے میئر کے نام درخواست، یہ بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. بخدمت جناب میئر صاحب. بخدمت میں بے، خے، دال یہ سب ملا کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسکلیمیشن مارک لگا ہوا ہے، آگے تاریخ لکھی ہوئی ہے ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے لکھی تھی. نگر نگم میرٹھ. محترم، ہمارے محلہ شاہ پیر گیٹ کی سڑک کئی سالوں سے جگہ جگہ سے خراب ہو رہی ہے. سڑک اس قدر خراب ہے کہ مرمت سے کام نہیں چلنے والا ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سڑک کو از سر نو بنانے کا حکم دیں. از سر نو کا مطلب ہے نئے سرے سے، مطلب اگر وہ ریپیئر بھی کر دیں گے تو وہ کام نہیں چلے گا، وہ بہت زیادہ اس کی حالت خستہ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، اسے دوبارہ ہی بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سعید خان، جیسے یہ ایڈریس ہے 105 شاہ پیر گیٹ میرٹھ. ایڈریس اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون سی جگہ کی سڑک جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے ریپیئر کی. اسی طرح کا ایک جو ہے خط کا موضوع ہے کہ آپ جیسے اس میں رہتے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے گھر کی حالت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنے مالک مکان کو خط لکھنا ہے. تو یہ بھی اس طرح کا ایک چینج ٹاپک ہے. تو اس میں لکھیں گے بخدمت جناب مالک مکان صاحب، پھر یہی ڈیٹ اور ایڈریس وغیرہ لکھ کے آگے لکھیے محترم، میں آپ کے مکان میں پہلے فلور پر رہائش پذیر ہوں، اور اس گھر میں جو ہے کافی سالوں سے پینٹ نہیں ہوا ہے، اور وہ پینٹ جو ہے وہ جھڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو صحیح کرانے کی ضرورت ہے. جیسے لکھتے ہیں کہ دیواروں میں شگاف ہو رہے ہیں، یا پھر ہمارا جو کچن باتھ روم کے جو پانی کے ٹیپ ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں، جس سے پانی ضائع ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی پانی کی پریشانی بھی ہو جاتی ہے. تو میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں
اور ہم آپ کے کرایہ دار ہمیشہ وقت پر کرایہ دیتے آئے ہیں، آپ کے ہمارے اچھے مراسم ہیں، لہٰذا ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری مشکلوں کو سمجھیں گے اور اس کو صحیح کرانے کے لیے جلدی کوئی اقدام کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ICSE بورڈ کے پیپر میں نے یہ وہ دیکھا تھا خط، تو اس کو بھی ہم تیار کر سکتے ہیں۔ ٹاپک کچھ بھی آئے، کیسا بھی آئے، پریشان نہیں ہونا ہے، بس آپ کو فارمیٹ پتہ ہونا چاہیے اور اس کو تبدیل کر لینا چاہیے اپنے اس کے حساب سے جو پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ لاسٹ میں نام لکھ دیں گے، ایڈریس لکھ دیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے سعید خان 105 شاپیر گیٹ میرٹھ، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہ کافی سارے الگ الگ ٹائپ کے ہو جائیں گے اور یہ سب جو ہیں آپ کے بورڈ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نام خط بخدمت جناب DM صاحب، پھر آگے ڈیٹ، رامپور اتر پردیش۔ آپ نے شہر کے خاص علاقوں کو صاف ستھرا بنانے کی مہم چلا کر ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ اس مہم کے تحت نہ صرف شہر خوبصورت ہو جائے گا بلکہ لوگوں کو اپنے گلی محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب ملے گی۔ آپ کے ذریعے سماجی بہتری کے لیے کیے گئے اس کام کے لیے آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے جو کام انہوں نے شروع کرایا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس سے لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس آئے گی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، آخر میں ہم لکھیں گے انجم جمال سیول لائن رامپور۔ یہ سارے خط اور درخواست جو ہیں آپ لوگ لکھ لیجئے اور پریکٹس کر لیجئے، اور ہماری بھی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا پیپر ضرور اچھا ہو، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگلے ویڈیو دیکھنے کے لیے جلد ہی ہمارے ساتھ جڑ جائیے گا، صرف اور صرف اردو سفر پر، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پیپر میں ان میں سے کیا کیا آیا۔